اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ بہت ہی بڑے امام جن کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اس سلسلے کے بہت بڑے پیشوا بھی ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اتنا بے نیاز ہے کہ چاہے تو کسی کی عبادت کو قبول کرے اور چاہے تو کسی کی عبادت کو رد کر دے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ کوئی لاکھ نمازیں بھی پڑھے تو قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے، وہ نہ بھی قبول کرے تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ لیکن آگے لکھتے ہیں، کہتے دو عبادتیں ایسی ہیں، دو کام ایسے ہیں جو میرا رب اپنی رحمت سے کبھی رد نہیں کرتا۔ عرض کی حضور وہ دو کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک ہمارے آقا و مولا پر درود و سلام پڑھنا اور دوسرا حضور کی آمد کی خوشی منانا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہی۔ میں بڑی آسان گفتگو کرنے کے حق میں ہوں اور بالکل ہمیں آتی بھی آسان گفتگو ہی ہے، بہت مشکل میں گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا اور میرا مزاج بھی نہیں، بالکل سادہ سادی دو تین باتیں میں نے آپ سے گزارش کرنی، وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ ہمارے مہمان احباب ثنا خان دور سے بھی تشریف لائے تو ان کا بھی حق ہے ان کو وقت دینا، ہم تو چلے قریب سے ہی ہیں، زیادہ دور سے نہیں آئے، لیکن میں بڑی سادہ سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کی محبت کے ساتھ۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ جو عبادت چاہے قبول کرے، جو چاہے رد کرے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں، دو کام ایسے ہیں اللہ رد نہیں کرتا، ایک حضور پر صلاۃ و سلام عرض کرنا اور دوسرا حضور کی آمد کی خوشی منانا۔ عرض کی حضور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، دیگر بھی معاملات ہیں، عبادات ہیں، وہ رد ہو سکتی ہیں، یہ کیوں نہیں؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، یہ دو عبادات میرا رب اس لیے رد نہیں کرتا کیونکہ میرا رب آپ یہ دونوں کام کرتا ہے، یہ دونوں کام کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا میں بھی بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اور دوسرا کام حضور کی آمد کی خوشی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میرے رب نے حضرت رضوان سے فرمایا اے رضوان آج ایک مرتبہ پھر سے جنت کو سجایا جائے۔ عرض کی مولا جنت تو سجی ہوئی ہے، پھر سجایا جائے؟ فرمایا ہاں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان النور المخزون المکنون الذی یکون منہ النبی الہادی فی هذه اللیلۃ یستقر فی بطن امہ۔ فرمایا آج کی وہ رات ہے جب وہ میرا محبوب، وہ ہدایت دینے والا آخری رسول، وہ میرا محبوب آج کی رات اپنی ماں کے شکم اطہر میں ان کا نور منتقل ہونے لگا ہے، اس نور کے منتقل ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے جنت کو سجا دیا۔ اچھا غور کریں، جب نور منتقل ہو تو میرا رب جنت کو سجانے کا حکم دے، تو جب حضور آپ دنیا میں جلوہ فرما ہو پھر ہم چار گلیاں سجا دیں تو لڑنے آتے ہو جی یہ کیا ہوا ہے، جی یہ کیوں سجائی گئی ہے؟ میں نے کہا ادھر نور منتقل ہو، اللہ فرمائے، اور کسے سجانا ہے؟ سجی ہوئی جنت کو۔
ادھر وہ گلیاں جو پہلے سجی نہیں ہے ان کو سجائے تو مسئلہ ہو، ادھر سجی ہوئی جنت کو میرا رب آپ سجانے کا حکم دے رہا۔ اس نبی کی آمد پر، اس نبی کی ولادت کی خوشی میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت، یہ تو ایک ہماری محبت ہے نا، محفل سجانا، مسجد سجانا، جھنڈے لگانا، گلیاں سجا لینا، 4 دیگے بنا لینا، یہ ہماری محبت ہے۔ ایک محبت وہ ہے جو ہمارا رب اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کل احد یطلب الرضائی وانا اطلب الرضاک فی الدارین، فرمایا اے محبوب سارا زمانہ میری رضا چاہتا ہے، ہر کوئی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، ہر کسی کی کوشش یہی ہے کہ وہ مجھے راضی کرے۔ جو حج پہ جاتا ہے یہی دعا کرتا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے یہی دعا کرتا ہے، حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر کوئی یہ دعا کرتا رہا، مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب وَأَنَا أَطْلُبُ الرِّضَاءَ فِي الدَّارَيْنِ، فرمایا سارا زمانہ میری رضا چاہے، میں سارے جہانوں کا رب ہو کے دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا، سارا زمانہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے لیکن میں سارے جہانوں کا رب ہو کے تجھے راضی کرنا چاہتا۔ کیسے راضی کرنا چاہتا ہے، کتنا راضی کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے۔ کتنا دیں گے، کتنا عطا کریں گے؟ علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اسی سوال کا جواب پوچھنے کے لیے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جاؤ گے، کتنا دیں گے، کب محبوب راضی ہوں گے؟ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے حضور کے ارد گرد دائرہ لگایا، حضور کے ارد گرد آ کے بیٹھ گئے۔ کیسا نظارہ ہوگا؟ مجھ سے پہلے ہمارے ساتھی بھی اسی منظر کو بیان کر رہے تھے، ہمارے دوست بھی اسی منظر کو بیان کر رہے تھے، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام بھی اسی موقع پہ جو لکھا گیا وہ بھی پڑھا ہے۔ بڑے بڑے کلام لکھے گئے، بڑے بڑے کلام، ہمارے امام نے تو بہت لکھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تو بہت ہی لکھا ہے۔ کہاں سے پڑھیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں، اتنا لکھا۔ لیکن میں اس نظارے کو بیان کرنے کے لیے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ہماری جو گھر میں بولی جانے والی زبان ہے نا پنجابی، اس میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں متھا چاک دا، اسی منظر کو لکھا، حضور درمیان میں جلوہ فرما ہے، ایسا نظارہ ہوگا جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ یہ وہی نظارہ ہے جس کے بارے میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ سے پوچھا گیا حضور آپ حضور کا اتنا حسن بیان کرتے ہو، اتنا حسن بیان کرتے ہو، حضرت یوسف کی باری آئی تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی، انگلیاں کاٹ لی، لیکن ہمارے آقا کی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ انگلیاں کاٹ لی ہو۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے رب کا کرم تھا کہ 70,000 پردے ڈال کے بھیجا ہے، فرمایا اگر ایک پردہ بھی اٹھا لیا جاتا تو خدا کی قسم نہ کسی انسان میں، نہ کسی جن میں، اور نہ ہی کسی فرشتے میں یہ طاقت ہوتی کہ ہمارے آقا کا چہرہ دیکھ سکتا۔ ایسا حسن حضور کو دیا ہے۔ اور حضرت امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد، کون استاد ہے؟ حضرت
علامہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہے، علامہ عبد العزیز دباغ، یہ وہ ہستی ہے جب کوئی قاری صاحب، کوئی عالم دین حدیث مصطفیٰ پڑھنے لگتا تو یہ جان جاتے کہ یہ حدیث مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے، جان جاتے۔ ایک دن ایک شخص کھڑا ہو کے حدیث پڑھنے لگا، جیسے ہی اس نے اس کا آغاز کیا آپ نے فرمایا ٹھہر جا، یہ حدیث مصطفیٰ نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنی طرف سے لے کے آیا ہے، یہ حدیث مصطفیٰ نہیں ہے۔ کہنے لگا حضرت مجھے غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ اتنے دعوے سے کیسے کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب بھی میرے سامنے کوئی حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہے تو جو رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اللہ کے فضل سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ کیا رحمت نازل ہو رہی ہے۔ فرمایا جب تو نے پڑھنا شروع کی اور تو نے کہا یہ حدیث مبارکہ ہے، میں نے تیری طرف نظر ڈالی، کوئی رحمت نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی میرے رب کا کرم نہیں، اس لیے میں نے تجھے روک دیا کہ اگر حدیث مصطفیٰ ہوتی تو تیرے اوپر بھی رب کی رحمت کا نزول ضرور ہونا تھا۔ وہ علامہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی، آپ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد صاحب سے یہی سوال کیا کہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے آقا اپنے چہرہ انور سے ایک پردہ پیچھے کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو خدا کی قسم آسمان پگھل کے پانی کی طرح زمین پہ آ جائے۔ سبحان اللہ کہو نہیں؟ ان کے حسن کو کیا بیان کریں، کون اس نظارے کو بیان کرے، لیکن پیر وارث شاہ نے کیا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ آپ کہتے ہیں جب صحابہ حضور کے ارد گرد آئے، حضور کے چہرے کو دیکھا تو یہ نظارہ تھا جس کو انہوں نے لکھا، کہتے ہیں متھا چاک دا جلوائے ذات ربی، میں تے ویکھیا اے نال یقین کا دی، رخ یار دا صفا قرآن دا اے، نور نبی ختم المرسلین قاضی، تے مونڈے کملی تری مزملی دی، حد کھنڈی پھڑی یاسین قاضی، تے چھیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے، رانجے بعد نہ مجی چرین قاضی، تے رانجے یار دے وچ جے وچ جانا، درجے عشق دے کیویں توہین قاضی، تے جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے، جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے، پڑھ کے ویکھ والضالین قاضی۔ اور اسی حسن کو بیان کرتے ہوئے ایک اور موقع پر حضرت پیر وارث شاہ لکھتے ہیں، یہ وہی پیر وارث شاہ ہے جس کے بارے میں حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ وارث شاہ کو سمجھنا میرے تیرے بس کی کام نہیں۔ اونچا کلام کرتا ہے، اس کا قلم جب چلتا ہے تو یا قرآن سے ہوتا ہے یا حدیث مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ کبھی اس کا درجہ دیکھ تو صحیح لکھتا کیا ہے۔ اچھا پھر آگے لکھتے ہیں ایک اور موقع پہ، آپ کہتے ہیں حضور کے حسن کا پوچھتا ہے، اس نظارے کو پوچھتا ہے، سن کہتے ہیں ہونٹ سرخ یاقوت جیوں لال چمکن، تے تھوڑی سیب ولیتی سار وچوں، دند چمبے دی لڑی کے ہاس موتی، دانے نکلے حسن انار وچوں۔ اب سمجھ آ رہی ہے یا ابھی بھی نہیں؟ سبحان اللہ، پھر کہو ایک مرتبہ۔ یہ کلام بڑی محبت سے سننے والا ہے، میں اس کے بعد اپنی گفتگو تھوڑی سی آگے کر کے مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کلام آپ محبت سے سنیں۔ پیر وارث شاہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہونٹ سرخ یاقوت جیوں لال چمکن، تے تھوڑی سیب ولیتی سار وچوں، دند چمبے دی لڑی کے ہاس موتی، دانے نکلے حسن انار وچوں، تے سرخی ہونٹاں دی جوں لوڑ دنداسڑے دا، کھوجا کھتری قتل بازار وچوں، تے نک الف حسینی دا پپلائے، تے زلف ناز خزانے دیوار وچوں، گردن کونج دی انگلیاں روا پھلیاں، ہاتھ کولڑے برگ چنار وچوں،
متھے آن لگن جڑے پور عاشق نکل جان تلوار دی دار وچوں وارث شاہ جے نینا دا دا لگے بچے کوئی نہ جوئے دی ہار وچ کہتا یہ جی کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ پیر وارث شاہ نے بڑی اونچی بات کہی ہے متھے آن لگن جڑے پور عاشق نکل جان تلوار دی دھار وچوں یہ تلوار بھی چلے تلوار بھی چلے پتہ بھی نہ چلے یہ ہوتا ہے ایسے میں نے کہا یہ تو جواب پیر وارث شاہ ہی دے سکتا ہے ہم کہاں سے جواب دیں کہتے ہیں اگر ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو دیکھنا علم الدین کو قائد اعظم بھی آیا ہے آگے کہا علم الدین ایک مرتبہ کہ نہیں مارا چھڑوا لوں گا ذمہ داری سے کہتا ہوں تجھے جیل سے نکال لوں گا تو حضرت نے آگے سے کہا حضرت میں یہ کہوں کہ اسے نہیں مارا اس کے بدلے کیا ملے گا یہ زندگی یہ کیسے چھٹکارا ملے گا کہا ہاں تو علم الدین صاحب نے فرمایا کہ یہ کہہ کے جو مجھے ملا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اگر کہوں کہ نہیں مارا تو مجھے کیسے چھٹکارا ملے گا یہ جانتے ہو کہ جب میں نے یہ کہا کہ مارا ہے کو تو کیا ملا کہا نہیں کہا حضرت یہ کہا ہے تو ہر رات آمینہ کے لال کا چہرہ دکھایا جاتا ہے متھے آن لگن جیڑے پور عاشق اگر وہ منظر ہم نے نہ دیکھا ہم نے تو پڑھا ہم نے تو سنا تو دور کی بات نہیں کرتے ابھی کی دیکھنا یہی وہ منظر ہوتا ہے یہ موقع تبھی ہوتا ہے یہ نعرہ تبھی لگتا ہے جب آمینہ کے لال کا چہرہ سامنے ہوتا ہے پھر یہ نعرہ لگتا ہے کہ تو چھوڑ ہم آپ اپنے ہاتھوں سے پھندا اپنے گلے میں ڈال لیں گے پھر یہ نظارہ دیکھنے کو تب ملتا ہے جب ممتاز قادری کو پھٹے پہ لایا جاتا ہے پھر یہ نظارہ ہوتا ہے میں بات کر رہا تھا اس نظارے کا کیا عالم ہے جب صحابہ نے حضور کو دائرے میں لیا حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں حضور جب میرے گھر میں تشریف لے کر آئے چند دن گزرے محلے کی عورتیں آئی آ کے کہنے لگی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو میں نے کہا امیر کیسے ہوئی کہنے لگی پہلے تیرے گھر میں چراغ جلتا ہی کوئی نہیں تھا اب تیرے گھر سے چراغ بجھتا ہی کوئی نہیں حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو میں کبھی کبھی چراغ جلاتی تھی لیکن جب سے یہ شہزادہ میرے گھر میں آیا ہے مجھے تو چراغ جلانے کی حاجت ہی نہیں ہوئی کہنے لگے جب پھر بتا یہ جو تیرے گھر سے ساری رات روشنی نکلتی ہے اس کا کیا حال ہے وہ کیا ہے جی کہنے لگی اس کا حال پوچھتی ہو تو سنو وہ روشنی آگ سے جلنے والی نہیں وہ روشنی یہ روئی سے تیل سے جلنے والی نہیں واللہ لا اوقد النار بل ہوا نور محمد خدا کی قسم وہ چراغ سے جلنے والی روشنی نہیں بلکہ وہ تو محمد عربی کے چہرے سے نکلنے والی روشنی صحابہ آئے سرکار کے ارد گرد دائرہ بنایا اور عرض کی حضور اللہ فرماتا ہے ہم اتنا دیں گے آپ راضی ہو جاؤ گے آپ بھی تو بتائیے آپ کب راضی ہوں گے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ اذا اللہ ارضا وواحد من امت فی النار فرمایا خدا کی قسم میرے سے پوچھتے ہو میں کب راضی ہوں گا فرمایا خدا کی قسم اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے آخری امتی کو بھی بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں نہ لے کے چلا جائے یہ میرے رب کی عظمت یہ میرے رب کی اپنے محبوب سے محبت کا حال ہے ایک محبت تو یہ ہے ابھی ایک بات اور میں کروں اسی محبت پہ
میرا رب اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام معراج سے واپس آئے، جب واپس آئے تو کافر آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمانوں پہ گئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے اچھا آپ آسمانوں پہ گئے تھے تو آپ نے آسمان پہ جا کے نیچے زمین کی طرف دیکھا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ اچھا کافروں کی تو رسائی اتنی ہے نا، انہیں کیا معلوم ہو کہ آسمان تو یہ پڑا ہے، آسمان تو یہ ہے۔ پوچھ رہے ہو آسمانوں پہ گئے تھے؟ میں نے کہا میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا براق کے ساتھ، پھر جبریل کے ساتھ، پھر جبریل رک گیا، پھر میں نے سفر کیا نور کی سیڑھی پہ۔ کہتا تینوں کے ساتھ سفر کرنے کے بعد نور کی سیڑھی بھی نیچے رہ گئی۔ کہتا پھر اس کے بعد میں نے ایک قدم اور اٹھایا، خود چلاؤں خود قدم اٹھایا ہے۔ کہتے ہیں جتنا سفر براق کے ساتھ، جبریل کے ساتھ، نور کی سیڑھی، تینوں پہ جتنا سفر کیا تھا، حضور فرماتے ہیں اتنا سفر میرے ایک قدم سے ہو گیا تھا۔ تو پوچھنے آیا ہے آسمانوں پہ؟ میں نے کہا آسمان تو یہ ہے، خدا کی قسم میرے محبوب کی عظمت کا حال یہ ہے کہ آج کی رات آسمان تو کچھ بھی نہیں، میرے محبوب آج کی رات اپنے رب کا دیدار کر کے لوٹ کے آئے ہیں۔ اچھا بات میں اپنی وہی کرنا چاہتا ہوں جو میرا عنوان ہے۔ کہنے لگے آسمانوں پہ گئے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتائیے ہمارے قافلے آ رہے ہیں دوسرے ملک سے یا دوسرے شہر سے، قافلے آ رہے ہیں، 3 قافلے آ رہے ہیں۔ کتنے قافلے؟ آپ بتائیے، آپ نے ان کو دیکھا ہے، وہ کہاں پہنچے ہیں؟ آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ وہ 3 قافلے مکے میں کب پہنچیں گے، بس اتنی بات بتا دیجئے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا آج سوموار ہے، بدھ والے دن ایک قافلہ سورج کے چڑھتے ادھر ہوگا، ایک قافلہ دوپہر کے وقت یہاں ہوگا، اور ایک قافلہ سورج کے غروب ہوتے مکے میں یہاں پر پہنچ جائے گا۔ بات ختم ہوئی، کافر چلے گئے، بدھ کا دن آ گیا، صحابہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کافر اس انتظار میں جا رہے ہیں کہ قافلہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا، اگر تو پہنچ گیا تو ہم بات مذاق میں ڈال دیں گے، اور اگر نہ پہنچا تو ہم باتیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ آپ نے کہاں گئے، کہاں سیر کی، کہاں معراج ہوئی، کہاں کی باتیں۔ کافر بھی انتظار کر رہے، مسلمان بھی انتظار کر رہے۔ صحابہ نے نماز ادا کی، نماز کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی حضور کا ایک اور معجزہ دیکھنے کو ملے گا۔ کافر انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی کیا ہوگا، ابھی ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ بہرحال جیسے ہی سورج کی پہلی کرن چمکی، ابھی سورج چڑھا، ادھر سے ایک کافر بولا، کہنے لگا ابو بکر، توجہ ہے آپ کی، کہنے لگا ابو بکر ادھر تو دیکھیے سورج چڑھ گیا ہے، ادھر دیکھیے سورج چڑھ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسکرا کے فرمایا ادھر دیکھ قافلہ بھی آ گیا ہوا ہے۔ قافلہ بھی پہنچ جایا، ایک قافلہ پہنچ گیا، دوسرا بھی آ گیا، تیسرا قافلہ۔ بات یہاں پہ آتی ہے، تیسرا قافلہ رستے میں کسی وجہ سے وہ رک گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو رفتار ان کی چل رہی تھی حضور نے تو اسی حساب سے بتایا کہ قافلہ اتنی دیر میں پہنچے گا، سورج کے غروب ہوتے پہنچ جائے گا۔ رستے میں قافلہ رک گیا، قافلے میں تاخیر ہوئی، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، بالکل قریب ہے، لیکن قافلے کا کوئی نام و نشان نہیں۔
नबी अकरम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे थोड़ी सी उदासी छाई। हजरत जिब्राइल आए, आके अर्ज की, हुजूर क्यों परेशान हो, क्या वजह है? इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, इनसे वादा किया था, इनको बताया था कि तीसरा काफिला सूरज के गुरूब होते यहाँ पहुंचेगा, लेकिन मुझे मालूम होता है कि वो कहीं रास्ते में रुक गया है। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, हुजूर वाकई वो रास्ते में रुक गया है, अब वो यहाँ पे अभी नहीं पहुंचेगा, सूरज गुरूब होने तक वो यहाँ नहीं पहुंच सकता। लेकिन आप परेशान ना हो, आप ये बताइए आप क्या चाहते हैं? आप काफिले को छोड़िए, उसकी बात ना कीजिए, आप इतना इरशाद फरमाइए आप क्या चाहते हो? नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जिब्राइल, मैं तो यही चाहता हूं कि इनसे वादा किया है काफिला वक्त पे ही पहुंच जाए, वक्त पे ही पहुंच जाए तो अच्छा है। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, आपका रब फरमा रहा है अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखिए। क्यों उदास होते हो, क्यों उदास होते हो? आप परेशान ना हो, मेरे महबूब को जाके पैगाम दे दीजिए, आपका रब फरमा रहा है परेशान ना हो, हमने सूरज को हुक्म दे दिया है। सुभान अल्लाह कहो एक मरतबा, मेरे महबूब से कहिए हमने सूरज को हुक्म दे दिया है, जब तक मेरे महबूब के हुक्म के मुताबिक काफिला यहां ना पहुंचे तुमने यहीं रह के इंतजार करना है। दूर परेशान ना हो, ये सूरज डूबेगा ही तब जब काफिला यहां पहुंच जाएगा, आप ना परेशान। इस कदर मेरा रब अपने महबूब से प्यार करता है। और एक मेरी आपकी मोहब्बत, 4 देगे बनाए तो बंदा उठ के आ जाता है जी, ये सहाबा ने देगे बनाई है। मैंने कहा खुदा की कसम, खुदा की कसम देगे नहीं बनाई, लेकिन जो काम हुजूर की मोहब्बत में सहाबा कर गए हैं ना, तेरी आने वाली नस्ल भी मिल के करे तो वो नहीं कर सकती। कभी पहनना जिस्म पे टाट का लिबास, जो कपड़े काटन के पहने वो भी उतार, अपने घर से हर चीज लेके आ, दीवार में से सुइयां भी निकाल के ला, फिर एक थैली के अंदर ठिकरियां डाल और दिरमो दिनार समझ के अपने नाबीना बाप के सामने रख। वो यही समझे कि अबू बकर घर में कुछ तो छोड़ के गया है, फिर लाके हुजूर के कदमों पे निछावर कर, फिर तुझे समझ आए कि मोहब्बत मुस्तफा क्या होती है। हमारे इमाम ने कहा, पीड़ा और ते फगियां और, तू आया न दरते हो क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद, और हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन? ये वो जीतेगा जो हुजूर की आमद पे नारे लगाता है, या वो जिसे आज तक मिंबर पे बैठ के भी लफ्ज़ उम्मी का माना नहीं समझ आया। ये उम्मी क्या होता है जी? ये आज आपने देखा 4 दिनों से सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है, ये कोई इंसानियत भी है या कोई नहीं? कभी नाउज़ बिल्लाह कहे हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़े लिखे नहीं थे, नाउज़ बिल्लाह। लफ्ज़ उम्मी का माना कभी समझ ना हो ना, तो किसी के पास जाने को दिल ना करे, तेरी इज्जत पे हाथ डले कि तू किसी सुन्नी आलिम के पास जाके बैठ के पढ़ रहा है। मैं तो मिंबर पे बैठता हूं जी, अब मैं किसी दरसगाह में जाके पढ़ूं। मैंने कहा अगर इधर उधर जाने को दिल ना करे, तेरा राज भी फाश ना हो, अपने राज की हिफाजत भी करना चाहे तो कहीं और ना जा, मेरे इमाम अहमद रजा की कोई किताब ही उठा के पढ़ ले।
تجھے سمجھ آ جائے کہ لفظ امی کا معنی کیا ہے. امی وہ ہوتا ہے جسے میرا رب زمانے کے کسی بھی استاد کا محتاج نہ کرے. سبحان اللہ کہو نا ایک مرتبہ. امی میرے حضور کا لقب ہے، نام ہے، شان ہے، عزت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے میرے حضور کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ زمانے میں کسی اور کا محتاج نہیں رکھا. سادہ سی مثال دوں. حضرت جبرائیل آئے، آگے عرض کی اقرا، پڑھیے نا پڑھیے نا. حضور نہیں پڑھے، نہیں بولے، خاموش رہے. ادھر سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جبرائیل ایسے نہ کہ اقرا، صرف اتنا نہ کہ یہ ساتھ کہہ کہ میرا رب کہہ رہا ہے، تیرے حکم سے نہیں. اگر تیرے کہنے پہ پڑھیں گے تو پھر میرا محبوب تو نہ ہوا. جا کے یہ بھی ساتھ کہے کہ اللہ فرما رہا ہے اقرا، اے محبوب اللہ کے حکم سے پڑھیے، وہ پڑھا رہا ہے. امی وہ ہوتا ہے جسے میرا رب زمانے کے کسی بھی بندے کا محتاج نہ کرے، بلکہ براہ راست آپ اپنے محبوب کو پڑھا کے بھیجا ہے. ان کی شان اگر باتقاضۂ بشریت بھی دیکھے نا، باتقاضۂ بشریت دیکھ، شان کیا ہے. حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتاب الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 42 پہ لکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی، اور سیرت مصطفیٰ میں حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے. آپ کہتے ہیں حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں میں نے 71 کتابیں پڑھی. کتنی؟ 71 کتابیں پڑھی. ہر ایک میں لکھا تھا حضور کی مبارک عقل کی بات پوچھتے ہو کتنی ہے؟ مبارک عقل کتنی ہے؟ فرمایا سن، حضور کی مبارک عقل اتنی ہے کہ حضرت آدم سے لے کے یوم قیامت تک جتنے بھی بندے آئیں گے بڑے بڑے ذہین، بلکہ اندازہ لگا لیجئے انبیاء بھی اسی میں، اولیاء بھی اسی میں، بڑے بڑے بندے اسی میں، سب کی عقل کو جمع کیا جائے، سب کی عقل کو جمع کیا جائے تو فرمایا سب کی عقل ریت کے ایک ذرے کے برابر بنتی ہے. کتنی عقل ہوئی؟ ریت کا ایک ذرہ. فرمایا حضور کی عقل کو، مبارک عقل کو اگر تم دیکھنا چاہو تو سارے زمانے کے ریگستانوں کی ریت ختم ہو جائے گی. حضور کی مبارک عقل اس سے بھی زیادہ اللہ نے عطا فرمایا. باتقاضۂ بشریت حضور کی شان، نبی ہونے کے حساب سے کون ان کے مرتبے کو پہنچے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی 18,000 مخلوقات میں سے، کتنی مخلوق؟ 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل انسان، پھر مسلمان، پھر بندہ مومن، پھر صالح، پھر شہید، پھر متقی، پھر مجتہد، پھر اوتاد، پھر ابدال، پھر قطب، پھر قطب الاقطاب، پھر غوث، پھر غوث العظم، پھر تابعی، پھر صحابی، پھر انصار، پھر مہاجرین، پھر بیت رضوان والے، پھر اصحاب احد، پھر اصحاب بدر، پھر عشرہ مبشرہ، پھر حق 4 یار، پھر حق 4 یار. کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کون ہستیاں ہیں؟ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، محور تسلیم و رضا، اصدق الصادقین. حضور ابو بکر صدیق ہیں ان میں.
कौन है इनमें? मुरादो मुरीदे रसूल, तालिबो मतलूबे रसूल, महबूबो मुहिब्बे रसूल, शौकते इस्लाम हजरत फारूक आजम है इनमें। पैकरे शर्मो हया आईना ए जमाले मुस्तफ़ा, वो उस्मान जिसके निकाह में हुजूर आकाए कोनैन की यके बाद दीगरे एक नहीं दो शहजादियां तशरीफ लेके आई। और इन्हीं में हसनो हुसैन के बाबा, फातिमा के सर के ताज, ताजदारे खल अता, मुरादे कुल कफा। सुभान अल्लाह कहो नहीं, इनके तो एक एक लक़ब पे सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। एक मर्तबा हजरत अली कूफा की जामिया मस्जिद में बैठे हुए थे। एक शख्स आया, कहने लगा हजरत मैंने अली शेर खुदा को मिलना है। आपने फरमाया अली को देखा है? कहता नहीं। आपने फरमाया फिर? कहने लगा उनकी शान सुन के आया हूं कि वो अली वो है जिसने बाएं हाथ से खैबर का दरवाजा उठा दिया। अली वो है, बाद में 80 सहाबा ने मिलके उठाया, नहीं उठाया। आपने फरमाया अच्छा उन अली की शान सुन के आया है तो सुन। फरमाया अली मैं ही हूं, अली मैं ही हूं। हाथ में सूखी रोटी के 2 टुकड़े, खाना खा रहे हैं। कहने लगा हजरत ऐसे ना करिए, क्या बात करते हो? अली आप हो? कहता नहीं आप अली नहीं। कहा क्यों? कहता इसलिए जो शख्स सूखी रोटी के 2 टुकड़ों से नाश्ता करे वो खैबर का दरवाजा कैसे उठाए? वो अली नहीं हो सकता, वो अली नहीं है। आपने फरमाया तू समझा नहीं। फरमाया ये जो सूखी रोटी है ना, ये हमारी जिस्मानी ताकत के लिए है, और जो दरवाजा उठाया था वो जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि रूहानी ताकत से उठाया था। तू क्या जाने अली कौन? अली कौन है तू क्या जाने? उस अली का नाम ले रहा। हसनो हुसैन के बाबा, फातिमा के सर के ताज, ताजदारे खल अता, मुरादे कुल कफा, सखावत के समंदर, शुजाअत के गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत के उस्ताद, उम्मत के नबी के दामाद, हम राजे मुस्तफ़ा, दम साजे मुस्तफ़ा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। इन 4 यार, ये वो 4 यार हैं। अबू दर गफारी कहते हैं, कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में, 4 यार भी हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने अपने हाथ में कंकर उठाए, उनको हाथ में पकड़ा तो उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया। वही कंकर अबू बकर ने, फिर उमर ने, फिर उस्मान ने, फिर अली ने उठाए। हर एक के हाथ में उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया। कहते फिर मैंने उठाए, दबाया और दबाया। कहते मेरे हाथ में उन्होंने जिक्र ना किया, मैं डर गया, फेंक दिए। अर्ज की हुजूर क्या मेरे ईमान में कोई कमी है? मेरे हाथ में इन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया? नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे ईमान में कमी कोई नहीं, लेकिन इन 4 की जो शान अल्लाह की बारगाह में किसी और का मुकद्दर नहीं हो सकती। इनसे ऊपर 4 यार, और उससे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक, फिर नबी, फिर रसूल, फिर उलुल आज़म रसूल, फिर उलुल आज़म रसूलों में से नूह नजीउल्लाह, फिर ईसा रूहुल्लाह, फिर मूसा कलीमुल्लाह, फिर इब्राहीम खलीलुल्लाह। और हकीमुल उम्मत कहते हैं इन सब से बढ़ के जिस हस्ती का मर्तबा है वो कोई और नहीं बल्कि वो हमारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे ओला ओ आला, सबसे ओला ओ आला, सबसे बाला ओ आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन जाने उनकी शान, कौन पहचाने उनका मर्तबा। आज 2 टके के बंदे जिनको इज्जत भी उनके दर से मिले वो भी उनकी शान को बयान करने से डरता है। एक बात याद रखिएगा, ये अल्लाह ने अहले सुन्नत के मुकद्दर में हुजूर की शान, उनकी मोहब्बत, उनकी गुलामी,
اور ان کی عظمت کو بیان کرنا بھی رکھا ہے۔ بڑی مشکل بات ہے کوئی اور بندہ منبر رسول پہ بیٹھ کے ان کی شان کو بیان کرے۔ تو توحید کو بیان کرتا ہے، کیا توحید بیان کرتا ہے؟ یہ توحید یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے محبوب کی شان نہ بیان کی جائے، یہ توحید کہتی ہے جی۔ میں نے کہا اگر اتنی ہی توحید ہوتی تو لا الہ الا اللہ تک بات ختم ہو جاتی نا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ تک بات ختم ہو جاتی۔ میرے رب اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے، اذان میں بھی مصطفیٰ کا نام ساتھ رکھا ہے، کلمے میں بھی مصطفیٰ کا نام ساتھ رکھا ہے، نماز میں بھی مصطفیٰ کا نام اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے۔ تو کیا سجدہ کرتا ہے؟ انہیں جانا اتنی بات، باقی سب کو چھوڑیے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ تعالیٰ